خوش آمدید ناظرین، آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے وہ ملن سویٹس مینچسٹر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ قبلہ جیسا کہ ہماری پوری ٹیم اس وقت جو ہے وہ کچھ سینٹرز کا دورہ بھی کر رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ میں کال کو لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی پروگرام میں بات کروا سکتے؟ جی آپ آن ایئر ہیں، گفتگو فرمائیے بھائی۔ جی علامہ صاحب سے میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ میں فروا بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی فرمائیے۔ جی ایک سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ علامہ صاحب سے کہ جو بندہ بیمار ہو تو بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو، ایون کہ اپنی قضا بھی نہ دے، اس کی بیماری ایسی ہو کہ وہ قضا بھی نہ دے سکتا ہو اپنے بعد میں رمضان کے روزوں کے بعد، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے کسی کو رکھوانے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پیرنٹس میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہو تو ان کے جو روزے رکھوانے کا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ کس کو ہم رکھوا سکتے ہیں اور کیا ہے اس کا فدیہ جو بھی ہے؟ دونوں سوال جو ہیں علامہ صاحب کو میرے سوال سمجھ آ گئے ہیں تو کائنڈلی اس کا جواب ٹھیک ہے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ جو بندہ اتنا بیمار ہو کہ نہ روزے رکھ سکتا ہو نہ قضا بھی نہ بجا لا سکتا ہو، تو اس کا جو ہے وہ اس کا کیا کیا جائے گا؟ جو شخص مریض ہے اور وہ ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا، اور اگر اس کی بیماری اتنی لمبی ہے کہ اگلے سال کے روزوں کی آمد تک وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا، یا سمجھ لیں کہ دائمی مریض ہے، تو ایسے شخص کو روزے تو نہیں رکھنے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر روزے کے عوض مد طعام اس کو دینا ہے، اور مد طعام جو ہے وہ کتنا ہے؟ فقہا نے تو کہا ہے کہ اس کے لیے وہ تقریباً 3 پاؤ بنتا ہے، ٹھیک ہے، خوراک دینی ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ جی ظاہر ہے جو آپ کھاتے ہیں، یہ 3 پاؤ اگر گندم کھا رہے ہیں تو گندم دے دیں، آٹا دے دیں، چاول دے دیں، جو کھجوریں کھا رہے ہیں تو کھجوریں دے دیں۔ نہیں، 5 لوگ کھاتے کچھ اور ہیں، دینے پہ آٹے پہ آتے ہیں۔ نہیں مطلب ہے کہ کلیئر ہو جائے نا اس کے لیے مرسلمان نے جو اشتہار شائع کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے 1.5 پاؤنڈ یعنی 1.5 پاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اگر آپ اس سے زیادہ بھی دینا چاہیں ایک مد طعام سے تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، تو لہٰذا چلیں 2 پاؤنڈ کر لیں، 1.5 کر لیں، 3 کر لیں، جتنا آپ کا یعنی کم سے کم 1.5 ہے۔ ہاں جی، 1.5 پاؤنڈ تو 1.5 پاؤنڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے آپ کے 45 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ 45 پاؤنڈ کا یا تو آپ ان کو کوئی آٹے کی بوری لے دیں یا چاولوں کی بوری لے دیں، کھانے پینے کا سامان۔ جب بھی آپ کسی کو دیں گے تو ان سے کہیں یہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا فدیہ ہے، تو اس سے یا تو آپ ان کو خوراک لے کے دیں گے، یا یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ بھئی اس پیسوں کے آپ کھانے پینے کا سامان لے لیں، نہ یہ کہ کپڑے سلوا لینا، اور نہیں، چونکہ اس کو طعام و مسکین کہا گیا ہے، خود طعام کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو پھر طعام پر ہی اس کو خرچ ہونا ہے، تو یہ وہ دے دیں گے۔ رہ گئی بات کہ روزے رکھوانے کی، جس کو یہ دیا جائے گا اس نے روزے نہیں رکھنے کسی کے، اس نے اپنے ہی روزے رکھنے ہیں، تو یہ تو صرف آپ نہیں رکھ سکتے روزے، تو اس لیے مطعام دیں۔ اچھا، تو جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک نہ اپنی نمازیں کسی سے پڑھوا سکتا ہے نہ اپنے روزے کسی سے رکھوا سکتا ہے۔ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی جو پچھلے اولاد ہے یا جو وصیت کر جائے کہ مثلا میری 10 سال کی نمازیں قضا ہیں یا مثلا 10 سال کے روزے قضا ہیں، تو یہ کسی کو وصیت کر گیا کہ پیسے دے گیا مثلا میرے پڑھ دیں، تو اب جو اس کی اولاد ہے باپ پیچھے رہے گی تو اب وہ چاہے تو پڑھا سکتی ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثلا بابا کے 10 سال کے روزے تھے، 5 سال کے روزے تھے، تو وہ جب رکھتے ہیں لوگ روزے، یعنی مدرسوں کے طالب علم رکھ لیتے ہیں، یا کوئی اگر فری رکھتا ہے تو فری رکھوا لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں 30 روزے رکھنے کے مثلا 10,000 لوں گا، فرض کرو یہ 15,000 لوں گا، تو اس کو پھر وہ پیسے دے کے اس کو کہتے ہیں اجیر قرار دینا، تو اس کو پیسے دیں اور اتنے روزے جو ہیں کوئی وہ رکھ دے گا، لیکن ماہ رمضان میں نہیں رکھے گا۔ ماہ رمضان میں تو ہر ایک نے اپنے رکھنے ہیں، اس کے بعد جو دن ہوتے ہیں اس میں وہ رکھتا ہے۔
جی ہاں ٹھیک ہے، میں یہی دو شکیں تھی سوال کی. کیونکہ ایک بہت خوبصورت اس میں چیز آپ نے آلریڈی ڈسکس کر دی. میں سوال کرنے والا تھا یہ، کیونکہ یہ بڑا ایک اس کے اوپر جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پیسے دے کے شاید رکھوا سکتے ہیں. وہ یہ اچھا ہوا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا. جی فدیہ دے کے روزے نہیں رکھوا سکتے. جب تک وہ روزہ رکھوانے کے لیے اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ماں باپ یا کوئی اور عزیز اس کے رکھوانے ہیں تو پھر وہ علیحدہ سے. جیسے آپ نے کہا نا جب تک خود نہ فدیہ تو جب زندہ ہے تو اس وقت فدیہ دیتا رہے گا. ہاں ٹھیک ہے. جب دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر مثلا نہیں رکھ سکے روزے تو پھر اس کے وہ تو عذر شرعی پر ہے کہ بھائی نہیں رکھ سکے. ایک آدمی بالکل صحت مند ہے اور وہ نہیں رکھ رہا تو وہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے نا. اگر ایک آدمی جو ہے بالکل صحیح سالم ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو تو پھر یہ ہے کہ ہر روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے. قضا کیا ہے؟ مطلب ایک روزہ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کا واجب روزہ ہے اس نے نہیں رکھا تو وہ کتنا اس کی قضا کتنی بنتی ہے؟ دیکھو جب ماہ رمضان میں ہے اور وہ صحیح سالم ہے تندرست ہے روزے نہیں رکھتا جان بوجھ کے. واجب اس پر 30 روزے ہیں اس پر تو پورے روزے واجب ہو گئے. پورے واجب ہیں وہ نہیں رکھتا. تو جب نہیں رکھتا 30 روزے جان بوجھ کے تو اس کا مطلب ہے 30 روزوں کی قضا 30 روزے تو ہیں ہی اور ہر روزے کے 60 روزے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 60 روزے جو بھی رکھنے ہیں وہ 31 روزے تو مسلسل رکھنے اس میں ناغہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور باقی جو 29 روزے ہیں ان میں چلو ایک چھوڑ دے 2 رکھ لیں. یہ 31 مسلسل رکھے اور پھر جب رکھے گا تو وہ دیکھے درمیان میں کوئی عید کوئی ایسا دن تو نہیں آ رہا کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہو. ٹھیک ہے. تو مسئلہ ایسا نہ شروع کر لے کہ درمیان میں 25 روزے کے بعد بڑی عید آ گئی ہو مثلا تو پھر خرابی ہو جائے گی. یعنی 31 روزے اس کو مسلسل رکھنے. یعنی یہ ایک روزہ چھوڑنے کا یہ ایک روزہ چھوڑنے کی بات. 29 باقی ہے. جی ہاں جی چونکہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا. ہاں اگر کوئی بیمار ہے ٹھیک تو اس کے لیے تو ویسے کہا گیا ہے کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے اس کے لیے روزے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ روزہ رکھا تو بہت زیادہ روزہ کا دباؤ آ گیا اس پر تو بڑا مشکل ہو گیا اس کے لیے تو پھر وہ سفر کر لے 15-20 میل چلا جائے اور روزہ کھول کے واپس آ جائے. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں دوبارہ علامہ صاحب کو زحمت دے رہی ہوں. جی بہن. 2 سوال تو مجھے کلیئر ہو گئے ہیں لیکن علامہ صاحب نے وہ جو تھوڑی کنفیوژن ہے سمجھ آ بھی رہی ہے اور نہیں بھی کہ جو علامہ صاحب نے وہ کلیئر کیا کہ وہ جو روزے ہم رکھوائیں گے بیمار کے لیے مرنے والے تو چلو رکھ ہی نہیں سکتا نا جو بیمار کے لیے تو وہ رمضان میں تو وہ اپنے روزے واجب رکھ رہا ہے تو پھر وہ ہمارے روزے رمضان کے علاوہ ہی رکھے گا نا. نہیں دیکھیں اس نے اصل میں آپ کے یہ جو فدیہ دے رہے ہیں پاؤنڈ 1.5 پاؤنڈ اس پر روزہ تھوڑی رکھنا ہے. وہ تو صرف فدیہ جرمانہ ہے کہ چونکہ رکھ نہیں سکتے روزے تو بہرحال کسی کی مدد کر دیں. یہ صرف مدد اور خیرات ہی ہے. یہ روزہ نہیں اس نے رکھنا اور روزوں کے لیے علیحدہ ڈیلیں گے. یعنی وہ دوسری بات یہ کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے فدیہ تو دیا جائے گا. بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے لیکن وہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک روزے نہیں کسی نے رکھنے نہ نماز کسی نے پڑھنی ہے. جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد نماز روزے پڑھائی جاتی ہیں. جی کلیئر. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. کون صاحب کہاں سے؟ لندن سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی حسنین بھائی. جناب علی جی فرمائیے. یہ بتائیے آپ لوگ یہ ہر وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے آپ کو مدد کرتے ہوئے دیکھا نہیں. سیریا میں لوگوں کی عراق میں لوگوں کی. آپ سیریا جائیں آپ کو مدد کریں گے. آپ ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کیمرہ لے کے ہمارے. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. میں اپنا لندن سے اکثر عباس بول رہا ہوں. جی میں نے اپنا قبلہ سے 1-2 کویسچن کرنے ہیں میرا پلیز مجھے تھرو کر دو پلیز. تھینک یو. جی فرمائیے. جی فرمائیے آپ آنے رہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے ایک کویسچن مطلب 2 کویسچن آپ سے. ایک تو اگر آپ کا روزہ جو قصر ہے وہ دوبارہ واجب ہے آپ اس کو دوبارہ رکھیں گے یا قصر روزہ آپ کو دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا قبلہ سوال اپنا اگر آپ روزے میں جب غسل کرتے ہیں تو اس وقت آپ برش کر سکتے ہیں دانتوں میں یا مسواک یا برش ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اس کا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. بہت شکریہ. خدا حافظ. انہوں نے جو بھائی نے میں سوال کیا ہے قصر روزہ تو کچھ نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ جب آپ روزے رکھ کے سفر شروع کر دیا آپ نے اور سفر آپ کا جو ہے وہ 28 میل سے زیادہ ہے ٹھیک
تو اس وقت جو ہے جب آپ اپنے شہر سے باہر چلے جائیں گے حد ترخص پر تو اس وقت آپ روزہ کھول سکتے ہیں، تو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی اس کی قضا ایک ہی روزہ ہے وہ ایک رکھنا پڑے گا۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ جی تو اس کا آدھا جواب ہوا تھا دوسرا ٹوتھ برش کے، ہاں، تو ٹوتھ برش کرنے سے روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، صرف یہ یاد رہے کہ جو برش کر رہے ہیں آپ پانی باہر سے لیں گے دھوئیں گے اس کو پھر منہ میں لے جائیں، یا جب وہ پیسٹ کر رہے ہیں تو وہ حلق کے نیچے نہیں جانی چاہیے، بس حلق کے اندر ہی ہے آپ، اور اس کو آپ برش کر رہے ہیں پھر تھوک رہے ہیں، پھر تو جب آپ آخری دفعہ کر کے تو اس وقت 2-3 دفعہ تھوک دیں تاکہ وہ جو پانی اندر رہ گیا ہے اس کو نگلے نہ، بس برش کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو ہماری بات ہو رہی تھی اس کال وغیرہ سلسلے کے شروع ہونے سے پہلے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ جی اس وقت سینٹرز کا دورہ کر رہی ہے، اور ہدایت کی پوری ٹیم مطلب خود بالمشافیہ جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کرے گی، تو میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے۔ جی ہم اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ پچھلے تقریباً 7 سال سے یہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چینل جو ہے یہ عوام کا چینل ہے، آپ لوگ مدد کرتے ہیں تو یہ ہدایت ٹی وی جو ہے چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس ٹی وی کو کوئی خاص ملک یا خاص لابی یا کسی خاص تنظیم کا تو نہیں ہے، یہ عوام الناس کا ہے، مومنین اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ ہدایت ٹی وی چلتا ہے، اور اس کے تقریباً جو ہیں وہ 50,000 پاؤنڈ پر مہینہ کا خرچہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو محترم مولانا سید عباس عابدی صاحب ہیں وہ اسی سٹرگل میں اور اسی کوشش میں ہیں کہ وہ جو 5,000 کا فگر ہے وہ پورا ہو جائے، یعنی اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک 5,000 افراد نہیں ہو سکے کہ جو 14 پاؤنڈ مہینے کے حساب سے اس کی مدد کریں تاکہ یہ ٹی وی جو ہے وہ باعزت طریقے سے چلتا رہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 50 پینس بھی نہیں بنتے روز کے مہینے جی جی دیکھیں نا، ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا جی آپ پیسے مانگتے رہتے ہیں تو آپ مدد دوسروں کی نہیں کرتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ ہمارے لیے تو 50,000 پاؤنڈ جو اس کے لیے ہر مہینے کا تقریباً خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر روز آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب جو ہمارے برادر مولانا آج مسنع المصطفیٰ اسلامک سینٹر روچڈیل گئے ہیں وہ، تو اسی لیے ہے کہ ہم ہر اسلامک سینٹر میں جائیں اور وہاں لوگوں سے اپیل کریں کہ مومنین سے کہیں کہ آئیے اور 14 پاؤنڈ جو ہیں ہر مہینے آپ ڈونیٹ کیجئے ہدایت ٹی وی کو، تاکہ یہ 5,000 افراد جو ہیں وہ فکر پوری ہو جائے اور ہدایت ٹی وی جو ہے پھر اس کو بار بار اپیلیں نہ کرنی پڑے۔ تو وہ جو شخص بات کر رہا تھا تو اس کی خدمت گزارش کریں گے کہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے ہدایت ٹی وی کو چلانا، کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اتنا بڑا یہ کام ہے کہ تبلیغ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں تقریباً 160 ملکوں میں ہدایت ٹی وی کا پیغام جا رہا ہے، اور یہ قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، تو لہٰذا بہت بڑا کام ہے۔ تو لہٰذا اس کام میں آئیں، شریک ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں 1 سال کا جو چندہ دوں گا یہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہے یا اپنے کسی عزیز کے لیے ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں لندن سے بول رہا ہوں، ابرار شاہ۔ جی ابرار شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ سر فرمانا نہیں ہے، عرض کیا مومنوں کے ساتھ فرمانا نہیں چاہیے، جناب مولا کا ماننے والے ہیں۔ محبت ہے آپ کی، محبت ہے آپ کی۔ جی سر میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ممبرشپ کا کیا پروسیجر ہے ادھر؟ جی ممبر آپ کو اپنی ڈیٹیلز وغیرہ دینی ہوں گی تاکہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے ممبرشپ آپ کو کر لیں گے، اس کے اندر شامل کر لیں گے۔ چلو یہ کر لیں میری بھائی۔ ٹھیک ہے، میں نمبر نوٹ کر لیتا ہوں آپ کا۔ ہاں ہاں نمبر کر لیں، نمبر آ گیا میرا؟ جی جی نمبر آ رہا ہے آپ کا 07 جی 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 آ رہا ہے 045
جی آپ کا نام ابرار شاہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. میں پروگرام کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو رابطہ کر لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, کل کر لیں گے, آپ پروگرام کے بعد کر لیں. جی 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 بالکل. تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں اپنے بینک کی. جی اللہ تبارک تعالیٰ جی آپ کے روزی رزق میں برکت دے. بہت شکریہ جزاک اللہ. تو بات ہو رہی ہے کہ اصل میں کہ انسان اپنی مسئولیت کو سمجھے اور اپنے مشن کے اہداف کو سمجھے. اب یہ کہ تمام لوگوں کو خدا نے ایک حکم نہیں دیا سب مل کے ایک ہی کام کرو. جی جی کہا ہے نا کہ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ, کچھ ایک پوزیشن سنبھالے کوئی دوسرا شعبہ. کالر کو شامل کروں گا. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابرار شاہ بول رہا ہوں, پھر میں نے فون کیا. آپ یکم کو لیتے ہیں پیسے, کس طریقے کو لیتے ہیں؟ جو ڈیٹ آپ کہیں گے اس کے اوپر کر لیں گے. جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے 5 تاریخ 10 تاریخ جب آپ دینا چاہیں. ہر مہینے اسٹینڈنگ آرڈر جب بھریں گے تو وہ 14 پاؤنڈ ہر مہینے کٹتے رہیں گے. جو ڈیٹ آپ دینا چاہیں بینک کو دے دیں. ٹھیک ہے سر, نو پرابلم. آپ مجھے فارم بھیج دیں, آپ ایڈریس لکھ دیں میرا. ٹھیک ہے, میں ابھی چونکہ پروگرام چل رہا ہے نا جی, پروگرام کے بعد رابطہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جزاک اللہ, خدا جزا خیر دے. تو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا کہاں سے؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ جی ہدایت ٹی وی. کہاں کال کیا آپ نے؟ کیا یہ ہدایت ٹی وی ہے میرے خیال سے ان کو مجھے پتا. جی تو بات ہو رہی تھی کہ وہی والی بات کہ انسان کو مطلب کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا اس وقت جنگ کا فریق ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے. دشمن میڈیا اگر آپ دیکھیں حقائق کو توڑ موڑ کے, بلکہ توڑ موڑنا بھی چلو غنیمت ہوتا ہے, خبر نکل آتی ہے اس کو ظاہر ہے صاحب. وہ جو ہمارے فروع دین میں ایک شک ہے امر بالمعروف, یعنی ہر بندے پر واجب ہے یہ کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے, اچھائی کی طرف دعوت دے. یہ فریضہ ہے ہر بندے کا. اب یہ جو ٹی وی ہیں اسلامک چینل کھولے ہوئے ہیں تو یہ وہی فریضہ انجام دے رہے ہیں. جی کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان اجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. بہت سلام. جی وعلیکم السلام جناب. پنچن پاک آپ کو سلامت رکھے اور سستا پنچن پاک کے ہمارا یہ ٹی وی ہمیشہ چلتا رہے اور اس کی ہم دامے درمے سکھنے ہر طرح سے جو مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کا یہ قیمتی وقت بھی محمد والے محمد کے دربار میں, اللہ کے دربار میں بحق کے محمد والے محمد قبول و مقبول ہو. اور قبلہ صاحب کی خدمت میں آج میرے 2 سوال ہیں چھوٹے سے کہ قبلہ صاحب نے وہی آیت تلاوت فرمائی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو قبلہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری آیت کا آخری جو ورڈ ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ, تو یہ متقی کون ہے اور امام المتقین کون ہے؟ تو یہ متقی کسے کہتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 87 ہے 187 ثم اتم الصیام الی اللیل, اور روزے کو پورا کرو جب لیل ہو جائے. تو یہ لیل کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سرخی ہوتی ہے اور جو مسلمان ہیں وہ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. تو پروردگار جو کہہ رہا ہے فرما رہا ہے کہ لیل, تو محمد والے محمد نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام جو لیل کا بتایا ہے وہ ہمیں بتا کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی کربلائی صاحب. جی ایک اور کال کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ہلو. جی میری بہن فرمائیے. جی السلام علیکم. جی میں ربا بول رہی ہوں. میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے اللہ تشی لوگوں کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں تو آلریڈی ممبر ہوں, شکر الحمدللہ. تو میں نے یہ کہنا ہے, اپیل ہی کرنی ہے کہ یہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں فرسٹ آف آل وہ تو ان کا اپنا ظرف ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ ہمارا استاد ہے, ٹھیک ہے. ہم جتنے لوگ کالز کر کے علماء کرام سے سوال کرتے ہیں, اگر اتنے ہی لوگ ہم اپنا ممبرشپ لے لیں تو میرا خیال میں جو کرائسس چل رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے وہ نہ رہیں. تو ہمیں میری اپیل ہے سب بہن بھائیوں سے کہ صرف اسے ایز اے استاد لیں, جس طرح آپ علماء کرام سے سوال کر پوچھتے جتنے لوگ, بس اتنے لوگ ہی اگر ممبرشپ لے لیں
تو بہت اچھی بات ہوگی. اور مفتی بات یہ کہ جو ابھی بھائی صاحب فون کر رہے تھے ان سے بس ریکویسٹ ہے میری ہمبل سی کہ وہ جسٹ علماء کرام کو آیت کا نمبر بتا دیا کریں, اس سے پھر یہ تھے باقیوں کو بھی کا رائٹ مل جاتا ہے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ, خوبصورت بات کی میری بہن نے اور درد دل والی بات ہے اور مسئولیت کو سمجھنے والی بات ہے. تو اجازت حسین کربلائی صاحب کے سوالات کا جی ان کے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں جو روزوں کے بارے میں آیت آئی ہے اس میں کہا گیا ہے نا آخر میں لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, یا اس ترجمے سے کریں کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے, بڑا روشن اور واضح ہے, کہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی آنا چاہیے. تو تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان جو ہے پرہیزگار ہو جائے. پرہیزگار یہ ہے کہ اللہ کی معصیت سے بچ جائے, یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو انجام دے, واجبات کو, اور محرمات جن سے روکا ہے جو حرام چیزیں ان سے بچ جائے. ٹھیک ہے, اپنے پروردگار کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ڈرے, یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرے. یہ تو ہو گیا تقوی کی بات مختصر سی. اب اگلی بات جو ہے جو انہی آیات میں سے آگے چل کے آیت نمبر 187 ہے, اس میں فرمایا گیا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر پورا کرو, کامل کرو روزے کو رات تک. رات سے ملا دو. تو یہ ہوگی اس کی شروع. بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے شروع جب کرنا ہے روزہ, یعنی سحری جب ختم کرنی ہے, وہ کہا ہے وا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں ہو جائے. یعنی وہ جو سفید دھاری ہے وہ اس کو رات کو سے نمایاں ہو جائے. تو وہ سحری صبح صادق تک کھانا ہوتا ہے نا, صبح صادق, تو وہ تو ہو گیا سحری کا وقت. اب یہ بتایا گیا کہ کب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے, پورا کرنا ہے, وہ بتا دیا ثم اتم الصیام الی اللیل, کہ روزے کو کامل کرو, پورا کرو رات تک. اب یہ جو ہے فقہا میں یہ جو بحث ہے کہ بھی رات کب ہوتی ہے. ہمارے برادران اہل سنت اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سورج غروب ہوا تو رات شروع ہو گئی. ٹھیک, تو لہٰذا سورج ڈوبتے ساتھ ہی آپ روزہ کھول سکتے ہیں. لیکن جو ہمیں ائمہ طہار نے جو تعلیمات دی ہیں اور ہمارے فقہا نے جو ان سے سیکھا ہے اور جو وہ فتویٰ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لیل یہ ہوتی ہے کہ رات کی کچھ نہ کچھ وہ دن غروب ہو جائے, سورج غروب ہو گیا تو یہ فوری طور پر تو اب وہ سفیدی ہے, اس کو تھوڑا سا اور 10-15 منٹ انتظار کرو تاکہ وہ جو ہے نا رات شروع ہو جائے. تو اس لیے ہم فوراً جو سورج غروب ہوتا ہے اس کو رات نہیں سمجھتے ہو, نہ وہ رات ہے. ابھی تو سورج غروب ہوا ہے, ابھی اور 15-20 منٹ انتظار کرو, 15 منٹ, تاکہ وہ رات جو ہے وہ شروع ہو, جو رات کی جو ہلکی تاریکی سی وہ شروع ہو. ہاں جی, تو اس کو کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بھی پورا کرو روزے کو سورج کے غروب ہونے تک, یہ نہیں کہا گیا لیل تک پورا کرو. تو لیل وہی بنتی ہے جو شیعہ مسلمان جو کرتے ہیں روزہ کو کھولنے کے لیے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے روزہ کھولا جائے. بالکل. اگر دوبارہ لیکن اگر یہ بھوک لگی ہوئی ہے کسی کو تو ظاہر ہے کہ روزے بڑے لمبے ہیں, تو اگر وہ پھر وہ خضوع و خشوع سے نماز نہیں پڑھ سکتا, یا یہ ہے کہ میں سفرہ بچھا ہوا, دسترخوان بچھا ہے, مہمان انتظار کر رہے ہیں, تو آپ نماز پڑھنے چلے گئے ہیں اور مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ پھر پہلے روزہ کھول لو اور پھر نماز پڑھو. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز صاحب کے لیے جواب ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا جا رہا ہے, اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ملن سویٹس مینچسٹر کے تعاون سے. ایک مختصر سی بریک سے واپس آئیں گے تو سلسلے کو کنٹینیو کریں گے.